نعبد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today our topic is صدقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ دے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ صدقہ دے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی انسان کے پاس پیسے نہ تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بازار میں جائے اور مزدوری کرے اور پھر صدقہ ادا کرے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے چلے کوئی نہیں وہ نہ دے، لیکن آپ نے کہا کہ صدقہ دے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. صدقے سے جو مصیبتیں وہ ٹل جاتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ صدقہ دے. تو صدقہ ضروری نہیں کہ پیسے سے دیا جائے، صدقہ دینے کے بہت سے ذریعے ہیں. اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کا باعث بن سکتی ہے یا اس سے لوگ جو ہے کچھ لوگ پریشانی اٹھانی پڑے گی، جیسے پتھر وغیرہ یا بنانا کا چھلکا وغیرہ، تو آپ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے، یہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے نوکروں کو، ملازمین کو میٹھے بول سے بلانا، مسکرا کر بلانا، یہ بھی صدقہ ہے. اچھے رویے سے پیش آنا، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن حقیقتاً صدقہ کیا ہے کہ ایک انسان آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہو، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. جو اس کی ضرورت جینوین ضرورت ہے، جس کو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کو اس ٹائم اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اب اس کی اس ضرورت کو پورا کر دے تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو دو چیزیں خوبصورت بناتی ہیں. اسلام کا میک اپ دو چیزیں ہیں، پہلا صدقہ، دوسرا حیا. اگر ہمارے اندر حیا ہوگی تو ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. یہ جو ملک پاکستان کس بیس پر بنا تھا؟ اسلام کا بیس پر بنا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس سے مقصد کیا تھا؟ مسلمان اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے، قرآن و سنت کے مطابق. لیکن اسی ملک پاکستان کی یونیورسٹی میں 5,500 عورتیں کی عزت استاد لوٹ گئے. استاد بھول چکے ہیں کہ ہم استاد ہیں، ہم نے ان کو سکھانا. وہ 5,500 عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، اور یہ ملک ابھی اسلامی نظریہ پاکستان پر بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا. ہماری ہوس اتنی زیادہ بڑھ چکی. ہم نے یہ ہندوؤں سے علیحدہ اس لیے لیا تھا کہ ان کی روایات، ان کے رسم و رواج پاکستان سے ملتے جلتے نہیں تھے، ان کے طور طریقے نہیں تھے مسلمانوں سے ملنے والے. وہ مسلمان کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے کیونکہ مسلمان اسلام پر جو ہے ان کا مذہب اسلام تھا. لیکن اگر ہم پاکستان کو دائیں تو پاکستان سے شاید بہتر جو آج پاکستان میں اور امریکہ میں بھی نہ ہوتا ہو، یورپ میں بھی نہ ہوتا ہو، انڈیا میں بھی نہ ہوتا ہو، جو پاکستان میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے جو خوبصورت بناتا ہے وہ دو چیزیں، جس میں حیا اور صدقہ آ جاتا ہے. اور معاشرے میں حیا کتنے ہی ہم سب جانتے ہیں. لیکن وہ ٹاپک دوسرا ہے، صدقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ ادا کرو، صدقہ ادا کرو. 1 روپیہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لوگوں کی جائز ضروریات کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے، لوگوں اپنے ملازمین کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھے رویے سے، اچھے طریقے سے، خوش مزاجی سے، اچھے بول سے بات کرنا بھی صدقہ ہے. حاتم تائی بہت بڑی صحیح گزرے، بہت بڑی صحیح تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑا صحیح دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہا ایک دفعہ میں سفر پر تھا،
واپسی میں کسی کے گھر مہمان ٹھہرا، میرے ساتھ اور بھی کافی زیادہ لوگ تھے، تو اس مہمان نے ہمیں جو ہے مغز کھلایا، تو ہمارے منہ سے نکل گیا کیا مزیدار مغز بنا ہوا ہے۔ تو وہ مہمان تب تک مغز لاتا رہا جب تک ہم سب کھاتے رہے، اور جب میں نے باہر جا کر دیکھا 100 بکریاں موجود تھی، اور ان کے اوپر سے گردن علیحدہ تھی، اور ان کا 100 بکریوں کا مغز اس نے بنا کر ہمیں کھلا دیا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس 100 بکریوں کے علاوہ کچھ اور بھی جائیداد ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف یہ 100 بکریاں تھیں، رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو حاتم طائی نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے بڑا سخی ہے، تب میں نے اپنے سے بڑا سخی دیکھا تھا۔ خاتم طائی نے تب اس کو 100 بکریوں کے بدلے 100 اونٹ عطا دے دیے تھے تحفے کے طور پر۔ تو صحابت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ سخی، جو سخی ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، جو بخیل ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی۔ سخی کے ساتھ اللہ کی دوستی ٹوٹتی نہیں، اور بخیل کے ساتھ اللہ کی دوستی بنتی نہیں۔ بخیل کیا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتے، وہ اتنا پیسے جوڑ کے رکھتے ہیں، وہ اپنی جو جائز ضروریات ہیں ان کو بھی وہ پورا نہیں کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں وغیرہ ان کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتے، لوگوں سے تنگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا سیونگ کی جائے، لیکن ایک حد تک کی جائے، جو جائز ضروریات ان کو بھی پورا کیا جائے، اللہ کی راہ میں بھی ادا کیا جائے۔ جب آپ کا یہ ہاتھ اللہ کی راہ میں دینے سے نہ رکے تو سمجھے آپ کے پیسے کی آواز ختم ہو چکی ہے، لیکن جب یہ آپ دینے لگے اور آپ کا دل میں بات آ جائے کہ اتنے دیر ختم ہو گئے، تو سمجھ جائیں ابھی بھی آپ کا جو پیسے کی آواز ہے وہ موجود ہے۔ بخیل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بخیل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی۔ تو صدقہ دینا، سخاوت کرنا یہ اچھی بات ہوتی ہے، اور اس سے آپ بہت سی برائیوں سے جو ہے مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے کبھی آپ کا مال کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پتہ سے کیلکولیٹر ہے، جو آپ کو ملٹی پلائر کر کے دے گا 10 سے، آپ کا مائنس نہیں ہوگا، ایسا کیلکولیٹر دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے، اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہوگی ہمیں۔ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ پر بنا تھا، لیکن اس کے رہنے والوں نے اندر قرآن و سنت کو شاید بھول چکے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔